فرمایا ان للمتقین فی جنات وعیون، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین کون؟ متقین بچنے والے تقوی دار لوگ۔ تقوی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جی ہاں، اللہ سے ڈر جانے کا نام تقوی ہے۔ لیکن ایک معنی کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ تقوی کے شعبے کئی ہیں۔ تقوی سب سے پہلا درجہ ہے شرک سے تقوی۔ کس سے؟ شرک سے تقوی۔ بندہ شرک سے اپنے آپ کو بچا لے، حرام سے تقوی، کفر سے تقوی۔ باقی آج کل لوگ تسبیح پھرولنے کو تو تقوی کہتے ہیں، لیکن ایک بندہ ساری زندگی اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے، حرام سے بچاتا ہے، لوگ اس کو تقوی سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ یہ تقوی ہے۔ کیا ہے؟ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر حرام سے بچ گئے، حرام سے من یتق اللہ، حرام سے بچ گئے، اللہ کا ڈر آ گیا، ہاں وقتی طور پہ آپ کو ایسے لگے گا روزی کم، رشوت نہیں لی، پیسے میں کمی ہے کہ نہیں؟ دکاندار کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو تجارت نہیں، لیکن من یتق اللہ، تو اپنے آپ کو حرام سے بچا۔ ایک افسر مجھے ملا، ایک عجیب بات کی اس نے، کہنے لگا میں جس پوسٹ پر ہوں، جس عہدے پر میں ہوں، تو کہنے لگا بہت آسانی سے کوئی تکلیف کیے بغیر ہر رات شام کو جب گھر آتا ہوں تو 2.5 لاکھ روپے لا سکتا ہوں۔ کہتا ہے کہ ہر رات جب شام گھر کو آتا ہوں چھٹی کر کے تو 2.5 لاکھ روپے لا سکتا ہوں۔ لیکن اہل حق علماء کے بیانات سنے ہیں، اللہ کی قسم زندگی گزار چکا ہوں، ایک پائی بھی حرام کا نہیں لے کے آیا، پائی بھی حرام کا نہیں لے کے۔ ہیں ایسے لوگ، لیکن ایسوں کے لیے کوٹھی بنگلہ تو نہیں بناتے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں ذرا سنی، من یتق اللہ، ہاں تو نے حرام کے سارے دروازے بند کر دی، اپنے آپ کو بچا لیا، مالک کائنات کہتے ہیں یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں روزی کے دروازے وہاں سے کھول دوں گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں ہوگا، میں وہاں سے نوازنا شروع کر دوں گا، تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ اللہ پر تو ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین فی جنات وعیون، باغات میں، وعیون اور چشموں میں ہوں گے۔ کس میں؟ باغ ہو، چشمہ پھوٹ رہا ہو، جی ایسے چشموں میں۔ اور یہ لفظ قرآن میں مختلف انداز سے اللہ نے فرمایا، کبھی فرمایا فی جنات وعیون، کبھی فرمایا فی جنات ونہر، جنت میں نہروں میں ہوں گے۔ اور کیا اعلان ہوگا، ادخلوها بسلام آمنین، اللہ نصیب فرما، اللہ نصیب فرما، ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ بسلام، سلامتی کے ساتھ، آمنین امن کے ساتھ، امن ہی امن، کوئی خوف خطرہ، کوئی پریشانی، آمنین۔ یا اللہ دنیا میں مومن بندے ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، آپس میں خلش بھی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ایسا؟
کبھی ایک سے دوسروں سے رنجیدہ ہو جاتے ہیں، قبیلہ خاطر ہو جاتے ہیں، ہوتے موحد بندے ہیں، مشرک نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے انتظام بھی میں نے کر لیا، وہ کیا ہے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم، اور ہم نکال دیں گے ان کے سینوں میں جو کوئی کدورت اور خفگی ہوگی، اور جو خفگی ہوگی نا آپس میں رنجش، وہ ساری رنجشیں میں دلوں سے نکال دوں گا، اور سارے اخوان کیسے ہو جائیں گے؟ بھائی بھائی۔ اللہ اکبر۔ وہ خفگیاں، وہ دکھ کیا ہو جائیں گے؟ مثال دینے لگا ہوں۔ میں اپنی جگہ سوچتا تھا نا، طالب علم تھا، تو اکثر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھتا کہ ان کو جنگ احد میں بے دردی سے شہید کیا گیا، 11 ٹکڑے ہوئے، اور قاتل وحشی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان لے آیا۔ تو میں اپنی جگہ سوچتا تھا، بالکل ابتدائی طالب علم تھا، تو میں کہتا یا اللہ یہ عجیب منظر نہیں ہوگا کہ ایک شہید لہو لہان بھی آ رہا ہے جنت کی طرف، اور اسی شہید کا قاتل بھی بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آ رہا ہے، وہ بھی جنت جا رہا ہے، کیونکہ دونوں صحابی ہیں۔ دونوں کیا ہیں؟ صحابی ہیں۔ اور میرا ایمان ہے پیغمبر کے سارے صحابہ جنتی ہیں، ان کو جنت کی ضمانت کسی مولوی پیر نے نہیں دی، ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ہے۔ اور اگر کہیں ان سے غلطی کوتاہی ہو بھی گئی، نبی کریم کے سامنے کوئی لغزش ہو بھی گئی، غلطی ہو گئی، تو فوراً اللہ ان کا سفارشی بن کے کہتا ہے میرے پیغمبر معاف کر دیجئے۔ اللہ سفارشی بن کے کہتا ہے میرے نبی معاف کر دیجئے، لیکن بدبخت لوگ آج بھی معاف نہیں کر رہے۔ صحابہ کے مابین آج بھی کئی لوگ جج بنے ہوتے ہیں۔ میں ویڈیو دیکھتا رہتا، میں کہتا ہوں اپنی شکل دیکھو، اپنی حیثیت اور اوقات دیکھو، اور نبی کے صحابہ کے مابین وکیل اور جج بنا ہے، وہ غلط ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ باطل ہے، وہ حق ہے، تو کون ہے؟ تیرے ایسے کہنے سے حق اور باطل کا پتہ نہیں، ان کے بارے میں تو فیصلہ نہیں ہو سکے گا، تیرے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ تو باطل ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کے مابین جج بننے کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں۔ کتنی؟ ایک بات یہ ضروری ہے کہ یہ بندہ ان سے اوپر ہو درجے میں تو جج بنے، یا ان کے برابر ہو تو جج بنے۔ اور اللہ کی قسم صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والی ساری مخلوق نہ صحابہ سے اوپر ہو سکتی ہے، نہ صحابہ کے برابر ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا تو میں سوچتا تھا کہ یہ قاتل اور مقتول دونوں جنت میں جائیں گے، تو ادھر کہیں دیکھ کر ایک دوسرے کو پھر نہ لڑ پڑے کہ یا اللہ یہ کیسے جا رہے، اس نے تو مجھے قتل کیا۔ طالب علم تھا، اپنی ایک سوچ تھی کہ یہ لڑ نہ پڑے کہ یا اللہ یہ تو مجھے مارنے والا تھا، یہ کہاں جا رہا ہے۔ لیکن جب قرآن کی ان آیتوں پہ پہنچا تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں جو رنجش ہوگی میں ساری ختم کر دوں گا، اور اخواناً بھائی بھائی بنا دوں گا، اور الگ الگ بھی نہیں، فرمایا علی سرور متقابلین، تختوں پہ آمنے سامنے بٹھا دوں گا۔ کدورتیں ختم، وہ رنجش ختم، محبت ہی محبت، پیاری پیار، بھائی بھائی، علی سرور متقابلین لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ ان کو وہاں کوئی تھکاوٹ پہنچے گی، تھکیں گے وہ یار بیٹھ بیٹھ کے تھکے نہیں، تھکنا شکنا نہیں ہے، اور نہ ہی جنت سے نکلیں گے۔ اگلی بات کیا فرمائی؟
کہ جب جنت کا یہ نظارہ سنا آپ نے، شوق تو پیدا ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا؟ شوق تو پیدا ہوا کیونکہ ماحول بن گیا۔ اب جب شوق پیدا ہوا، دل میں خیال بھی آیا کہ واقعی اللہ جنت تو تیری بڑی عظیم ہے، مگر مجھے کہاں ملے گی؟ میں تو گناہوں سے لت پت ہوں، میرے تو دامن میں نیکی نہیں، میرے تو دامن کے اندر اللہ گناہوں کے انبار ہیں۔ تو جنت کا یہ ذکر کرنے کے فوراً بعد فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے میرے بندوں سے کہ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ شوق پیدا ہوا، توبہ کر، کیا کر؟ توبہ کر۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ آج توبہ کر لے، ایک دفعہ ہی کہے گا نا اللہ توبہ سچے دل سے، تو اللہ تانا دیے بغیر ہی معاف کر دیں گے۔ جنت کے ساتھ یہ اعلان بھی ہے۔